کرونا وائرس کہاں سے شروع ہوا اور کہاں سے نکلا، اس پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ عوام کے ذہن میں کرونا وائرس کی کہانی اب ذہن نشین ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس چین کے شہر ووہان سے نکلا اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ اس وقت عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ کرونا وائرس، جسے سارس کووڈ 2 کا نام دیا گیا ہے، جسے کووڈ-19 بھی کہا گیا ہے۔ کرونا لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایک تاج نما ہے، جسے سورج یا کسی ستارے کے بیرونی ماحول کی شکل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو ہمیں سردیوں میں عام طور پر ہوا کرتی ہے، جسے نزلہ، زکام اور کھانسی ہوتی ہے۔ 2002 میں چمگادڑوں سے مشمائلوں میں یہ ایک وائرس پھیلا جو کہ ایک بلی نما کی شکل میں یہ جانور تھا، جس سے یہ وائرس انسانوں میں منتقل ہوا اور پھر یہ بیماری چمگادڑوں سے اونٹوں میں منتقل ہوئی اور پھر اونٹوں سے پھر انسانوں میں منتقل ہوئی۔ پینگولین جانور ہے، یہ وہ جانور ہے جو کہ بہت زیادہ سمگل کیا جاتا ہے۔ یہ جانور جیسے ہم نیولا دیکھتے ہیں، یہ اس کی شکل کا ہے اور اس کو لوگ شفا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ پینگولین میں جو وائرس پایا گیا وہ 96% کووڈ 2 سے میچ تھا۔ یہ دنیا بھر میں یہ جانور پھرتے ہیں اور جنگلوں میں بھی پھرتے ہیں اور لوگ انہیں سمگل بھی کرتے ہیں۔ اس سے جو وائرس پایا گیا وہ فروری میں 41,000 لوگوں کو ہوا، جس سے 1,016 لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ یہ زیادہ تر کیسز چائنا میں ہی پائے گئے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور انسانوں میں پھیلنے سے پہلے ہی کسی وائرس کا نشانہ بننے والا پہلا خط ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پھیلتا کیسے ہے۔ جب ہم کھانستے ہیں یا چھینک مارتے ہیں تو جو پارٹیکلز ناک اور منہ سے نکلتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جن میں وائرس پایا جاتا ہے، یہی ذرے دوسرے انسان کے جب ہاتھ پر، ناک پر یا منہ پر یا آنکھوں پر گرتے ہیں، اور جب یہ ہاتھ پر گرتے ہیں تو ہاتھ منہ اور ناک کو ٹچ کرتا ہے تو اس وائرس کو جسم میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے، جس سے دوسرے انسان میں یہ وائرس منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس آپ کے کپڑوں کے ذریعے واش روم تک بھی جا سکتا ہے اور یہ آپ کے جوتوں کے ذریعے آپ کے گھر کے فرش پر آ جاتا ہے اور فرش سے آپ کے بیڈ روم تک بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے اس باتوں سے احتیاط کریں۔ ایک انسان دوسرے انسان سے کم از کم 6 فٹ کے فاصلے پر ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم چھینکتے ہیں یا کھانستے ہیں تو جو ذرے ہمارے ناک سے یا منہ سے نکلتے ہیں وہ کم از کم 1 میٹر کی دوری پر ضرور جاتے ہیں۔ جو انسان 3 سے 6 فٹ کے فاصلے پر ہوگا وہی اس سے بچے گا۔ جہاں زیادہ رش ہے ان جگہوں پر مت جائیں اور اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم ہاتھوں کو نہیں دھوئیں گے تو یہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے ہمارے چہرے پہ لگتا ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق ہاتھ 130 بار سے زیادہ ہم چہرے، گردن اور سر کو ٹچ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کو دن میں زیادہ سے زیادہ دھوئیں اور کسی اچھے صابن سے دھوئیں، اور کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ کو اپنے ناک، آنکھ اور منہ کو نہ ٹچ کریں۔ جب بھی باہر نکلیں تو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کا استعمال ضرور کریں اپنی سیفٹی کے لیے۔ گلوز، ماسک، گلاسز کو ضرور استعمال کریں۔ وہاں ہرگز نہ جائیں جہاں پر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں پر زیادہ رش ہے وہاں پر تو بالکل ہرگز نہ جائیں اور اپنی ٹی زون کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ یہ بیماری بخار، کھانسی، سانس کی
تکلیف کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور سانس کا پرابلم بن جاتا ہے اور اس سے نمونیا اور پھر ARDS تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں، جبکہ کرونا وائرس نے ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اگر کوئی مزدور ہے تو مزدور سے مل آنر تک، اگر کوئی نرس ہے تو نرس سے ڈاکٹر تک، کھلاڑی سے بزنس مین تک، طالب علم سے پرنسپل تک اور ورکر سے بیوروکریٹ تک، رپورٹر سے پروڈیوسر تک، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ کرونا وائرس کے چنگل سے نہ نکلا۔ لیکن ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کرونا وائرس سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی ویکسین لگائی ہوئی ہے؟ کیا یہ لوگ کوئی جادو کی چھڑی استعمال کر رہے ہیں یا یہ خود کی ایکسٹرا کیئر کر رہے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر طرف کرونا کا خوف ہے لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنے کاموں میں مصروف ہیں؟ یہ روز اپنی ڈیوٹی پر بھی جاتے ہیں، رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، اپنی میٹنگ بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور مریضوں کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ کرونا نے ان کو اپنی لپیٹ میں کیوں نہیں لیا جبکہ یہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں؟ اس بات کو جاننے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک ہمارا چینل ٹیکنیکل طریقہ سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ کا بتانے سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کا قول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ قوت مدافعت کیا ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اللہ نے انسان کے جسم میں ایک قوت کو ایسے وجود بخشا ہے جو کسی بھی بیماری کا مقابلہ کرتی ہے اور جسم کو مکمل تحفظ بخشتی ہے، اسے قوت مدافعت کہتے ہیں۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ قوت مدافعت کیسے بڑھ سکتی ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ غذا سے۔ انسان لہسن، ادرک، ہلدی اور سبز سبزیوں کا استعمال کرے تو قوت مدافعت بڑھ سکتی ہے۔ سکون سے، اگر انسان اپنی نیند کو پورا رکھے، کم از کم 8 سے 10 گھنٹے سوئے تو اس کی قوت مدافعت بڑھ سکتی ہے۔ اور سوچ سے، انسان کو ہمیشہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے۔ اچھا سوچنے سے آپ کی قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوگا۔ کوئی بھی بیماری آپ کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکتی۔